رباه عبدك صادق في توبة فاغفر إلهي ماضي الأسرار. رباه يا رباه ذنبي قاتل وأنا المقصر واضح الأوزار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفى محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ لِقَاءِ يَوْمِ الدِّينِ أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. عزیزان گرامی، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید نے جہاں بہت سارے اخلاقی موضوعات کو بیان کیا ہے اور پیش کیا ہے، ان میں سے ہم نے کچھ اہم موضوعات کی طرف قرآنی نقطہ نگاہ سے کچھ اشارے کیے تھے اور کچھ نکات بیان کیے تھے، جن میں سے ایک موضوع تکبر تھا. ان میں سے ایک اور برائی اور ایک انتہائی بری صفت جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے قرآن میں مختلف آیات کے اندر اور اسے بچنے کا حکم دیا ہے، وہ ہے جھوٹ. اور اس جھوٹ کا تعلق زبان سے ہے کہ انسان اپنی زبان سے اس گوشت کے ایک چھوٹے سے لوتھڑے کے ذریعے سے وہ برائی ایسی برائیاں انجام دیتا ہے اور اس طرح کی برائی انجام دیتا ہے کہ جس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں معاشرے کے اندر، ہمارے ارد گرد اجتماع کے اندر. تو لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ سے، اپنے نفس سے، اپنی اس روح سے ان برائیوں کو نکال پھینکیں اور اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اور اپنی روح کو ہم کوشش یہ کریں کہ اچھائیوں سے اور نیکیوں سے آراستہ اور پیراستہ کرنے کی کوشش کریں. قرآن مجید نے جھوٹ کی انتہائی شدت کے ساتھ مذمت کی ہے. البتہ قرآن مجید نے جھوٹ کا جب موضوع بیان کیا ہے تو اکثر ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو خدا کا انکار کرتے ہیں، خدا کو جھٹلاتے ہیں، یا خدا کے نبی کو اور اس کے بھیجے ہوئے ہادی کو جھٹلاتے ہیں، یا اگر پروردگار نے ذکر کیا ہے جھوٹوں کا اور جھٹلانے والوں کا تو ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں اور قیامت کو جھٹلاتے ہیں، اور اس کے علاوہ آیات خدا کا انکار کرتے ہیں، آیات خدا کو جھٹلاتے ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے افراد کا پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے. تو لہٰذا جھوٹ ایک ایسی بری صفت ہے جو اگر انسان کے اندر آ جائے تو پھر دوسرے لوگوں کا اعتماد اس شخص سے اٹھ جاتا ہے.
جھوٹا انسان کبھی بھی کسی کا معتمد نہیں ہو سکتا اور کبھی بھی کسی کو جھوٹے انسان پر اعتماد نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ہم یوں دے سکتے ہیں کہ فرض کیجئے ایک دکاندار ہے کسی محلے کے اندر اور وہ اپنی چیزوں کو جھوٹ کے ذریعے بیچتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ اپنی تمام چیزوں کو جھوٹ کے ذریعے سے جھوٹ بول کر بیچتا ہے، تو آہستہ آہستہ لوگ اس سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے اور آہستہ آہستہ اس کا جو کاروبار ہے وہ ماند پڑتا جائے گا اور اس کا کاروبار بیٹھ جائے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک ایسے دکاندار کی مثال لے لیں کہ جو کھرا انسان ہو، جو سچا انسان ہو اور سچائی کے ساتھ اپنی چیزوں کو فروخت کرتا ہے اور بیچتا ہے، تو آپ دیکھیں آہستہ آہستہ اس کا کاروبار چمکنا شروع ہو جائے گا، چمکنے لگے گا، اس کا کاروبار جو ہے وہ زور پکڑتا جائے گا، اس لیے کہ سچائی کی وجہ سے، چونکہ سچائی ایک ایسی صفت ہے کہ جو فطرتاً ہر انسان کی پسندیدہ ہے، اور جھوٹ ایک ایسی بری صفت ہے کہ جو فطرتاً جس سے ہر انسان نفرت کرتا ہے، یعنی چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ عقیدے کے اعتبار سے یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، حتیٰ کہ وہ انسان کہ جو خدا پرست بھی نہیں ہے، فطرتاً جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں اور سچائی اور صداقت کو پسند کرتے ہیں۔ لہٰذا پروردگار عالم بھی جب انسانوں کو حکم دیتا ہے کہ تمہیں کس طرح رہنا چاہیے اور کن لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے، تو قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ کونوا مع الصادقین، کہ تم سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس لیے کہ جھوٹوں کے ساتھ رہنے میں تمہیں نقصان ہے۔ جھوٹوں کے ساتھ رہو گے تو ایک وقت وہ آئے گا کہ جھوٹا انسان اکیلا رہ جائے گا، اور اگر تم اس کے ساتھ رہو گے تو تم بھی اکیلے رہ جاؤ گے۔ لیکن اگر سچوں کے ساتھ رہو گے، صادقین کے ساتھ رہو گے، تو ہمیشہ خدا ان کے ساتھ ہے، اور دنیا کے تمام اچھے لوگ جن کی فطرت سالم ہے، جن کی فطرت آگاہ ہے، وہ سچوں کے ساتھ رہیں گے۔ تو آپ چونکہ سچوں کے ساتھ ہیں تو دنیا کے تمام سچے آپ کے ساتھ ہیں، آپ دنیا کے سچوں کے ساتھ ہیں، اور دنیا کے تمام سچے اور سچائی سے محبت کرنے والے آپ کے ساتھ ہیں۔ لہذا قرآن نے حکم دیا کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، اور صادقین کا اتم ترین اور اکمل ترین مصداق انبیاء علیہم السلام اور اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ خدا کی جو ہدایت جن لوگوں کے ذریعے آئی ہے اور وہ سچے لوگوں کے ذریعے آئی ہے، ان کے ساتھ رہے، جھوٹے انسانوں کے ساتھ انسان نہ رہے۔ اور پروردگار عالم نے بھی اس آیت کے اندر سورہ زمر کی آیت نمبر 32 میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، بس اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو خدا پر جھوٹ کا الزام لگائے۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، خدا کی وہ تمام سچی باتوں کو وہ جھٹلا دے کہ جو تمہارے پاس آئی ہیں۔ پروردگار عالم نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ سچ ہے، اور اس کو انبیاء کے ذریعے، اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے پروردگار نے ہم تک پہنچایا ہے۔ بس ان سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے کہ جو ان تمام اللہ کی طرف سے آئی ہوئی باتوں کو جھٹلا دے۔ تو پروردگار کہتا ہے یہ دنیا کے سب سے بڑے ظالم ہیں کہ جو جھوٹ بولتے ہیں، پروردگار کو جھٹلاتے ہیں، پروردگار کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اس کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں، یہ سب سے بڑے ظالم ہیں کائنات کے۔ تو پھر اس کے بعد پروردگار ارشاد فرماتا ہے الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کہ کیا جہنم میں کافروں کی جگہ نہیں ہے؟ یقیناً جگہ بہت زیادہ ہے۔ پروردگار نے جہنم کو خلق کیا ہی کافروں کے لیے ہے۔
کافروں کے لیے کبھی بھی جہنم میں جگہ تنگ نہیں ہو سکتی، کافروں کے لیے کبھی بھی جہنم میں جگہ کی کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ کافر ہیں، تمام کافر ایسے ہیں کہ جو خدا کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں، خدا کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ ایک اور کیٹیگری جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہ افراد ہیں کہ جو آیات خدا کا انکار کرتے ہیں۔ ان میں سے ان کا جو ذکر کیا ہے ایک آیت پروردگار عالم نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39 میں ارشاد فرمایا کہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ وہ لوگ کہ جو کافر ہیں اور خدا کی آیات کا، یعنی ہماری آیات کا پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ ہماری آیات کا جو انکار کرتے ہیں اولئک اصحاب النار، وہی اصحاب جہنم ہیں، وہی جہنم والے ہیں، اور ہم فیہا خالدون، جو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، ہمیشہ کے لیے جہنم میں وہ رہیں گے، ایک لمحے کے لیے انہیں آزادی نصیب نہیں ہوگی۔ یہ ایک کیٹیگری بیان کی۔ اسی طریقے سے وہ افراد کے جو قول نبی کا انکار کرتے ہیں، اور پروردگار پھر ارشاد فرماتا ہے سورہ فاطر کے اندر آیت نمبر 25 اور 26 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انبیاء کو جھٹلانے والے ہیں۔ تو پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلائیں تو جان لو کہ ان سے پہلے والوں نے بھی یہی کیا، کہ جب ان کے پاس انبیاء آئے اور روشن دلائل کے ساتھ آئے، مختلف معجزات کے ساتھ آئے، مختلف کتابوں اور صحیفوں کے ساتھ آئے اور آسمانی کتب کے ہمراہ آئے، تو انہوں نے ان کی تکذیب کی اور جھٹلا دیا۔ آپ دیکھیں تمام انبیاء کے زمانے میں جتنے بھی کفار اور مشرکین تھے، انہوں نے خدا کی آیات کا، خدا کے نبی کا انکار کیا۔ بالخصوص پیغمبر کے زمانے میں آپ دیکھیں، جس وقت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور نبوت کا اعلان کیا اور بعثت ہوئی، کہ جو نبوت اور نبی کا انتظار کر رہے تھے اور نبوت کو تسلیم کرنے کے لیے آئے تھے سرزمین مکہ میں اور انتظار کر رہے تھے ایک نبی کے ظہور کا، سب سے پہلے ان لوگوں نے جھٹلایا اور پیغمبر کا انکار کر دیا۔ یہ ذاتی مفادات اور مختلف چیزیں اس میں آتی ہیں کہ کن وجوہات کی بنا پہ انہوں نے انکار کیا، تو لہٰذا یہودی اور مشرکین اور کافرین جتنے بھی تھے سب نے پیغمبر کی نبوت کا انکار کر دیا۔ تو پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اس آیت کے اندر کہ اس سے پہلے بھی مختلف انبیاء آئے، معجزات لے کے آئے، صحیفے لے کے آئے، آسمانی کتب کے ہمراہ آئے، لیکن انہوں نے ان کی تکذیب کی، ان کا انکار کر دیا، ان کو جھٹلا دیا۔ اور ہم نے ثم اخذت الذین کفروا، پھر ہم نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا، پھر ہمارا عذاب انتہائی خطرناک اور بھیانک ہے۔ پھر ہمارا عذاب جانتے ہیں کیسا بھیانک ہے، یہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ایسے کفار کے لیے، ایسے مشرکین کے لیے، ایسے جھٹلانے والوں کے لیے، ایسے مکذبین کے لیے پھر ہمارا عذاب انتہائی بھیانک ہے۔ یہ ایک کیٹیگری قرآن نے بیان کی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک گروہ وہ ہے کہ جو منکر قیامت ہے، اس کے بارے میں پھر پروردگار نے ارشاد فرمایا سورہ فرقان کے اندر آیت نمبر 11 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بل کذبوا بالساعۃ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا، کہ بلکہ انہوں نے قیامت کا انکار کیا اور ہم نے تو قیامت کا انکار کرنے والوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کو تیار کر رکھا ہے، آمادہ کر رکھا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے
قیامت کا انکار کیا۔ بس قرآن نے تقریباً 4 گروہوں کا ذکر کیا ہے، جن میں سے پہلا گروہ وہ ہے کہ جو خدا کا انکار کرتا ہے اور خدا کی طرف سے آئی ہوئی باتوں کا انکار کرتا ہے، انہیں جھٹلاتا ہے، ان کی تکذیب کرتا ہے، یہ ایک گروہ ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو آیات الہی کا انکار کرتے ہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو آیات الہی کا انکار کرتے ہیں، آیات پروردگار کا انکار کرتے ہیں، اور ان کی سزا بھی پروردگار عالم نے بیان کر دی ہے کہ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ اصحاب نار ہیں، جہنم والے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو انبیاء کو جھٹلانے والے ہیں، آسمانی کتابوں کو جھٹلانے والے ہیں، معجزات انبیاء کو جھٹلانے والے ہیں اور ان کا انکار کرنے والے ہیں، یہ ایک گروہ ہے۔ اور ایک آخری گروہ جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہ منکرین قیامت ہیں، اور منکرین قیامت کے پھر ایک دوسری آیت کے اندر پروردگار عالم نے اوصاف بیان کی ہیں، ان کی صفتیں بیان کی ہیں کہ وہ لوگ کہ جو منکرین قیامت ہیں وہ ان کے اندر کس طرح کی صفات پائی جاتی ہیں، وہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب سورہ ماعون کے اندر قرآن مجید کا 30واں سپارہ، اس میں سورہ ماعون، پروردگار اس سورہ میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اسے دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے، جو قیامت کا انکار کرتا ہے۔ اب ان کی صفات بیان کر رہا ہے پروردگار، ان کے اوصاف بیان کر رہا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ لوگ ہیں، قیامت کا انکار کرنے والے وہی لوگ ہیں جو خود تو یتیموں کو جھڑکتے ہیں، یتیموں کو جو ہے وہ اپنے سے دور کر دیتے ہیں۔ يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے۔ عزیزان گرامی، یہ 2 صفتیں، بڑی عجیب صفتیں قرآن مجید نے بیان کی ہیں کہ وہ افراد جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے یا قیامت کو جھٹلاتے ہیں، یہ کبھی بھی یتیم کی مدد نہیں کرتے، بلکہ یتیم کو جھڑک دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں اپنے سے اور ناراض کر دیتے ہیں۔ اور دوسری صفت، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے۔ عزیزان گرامی، ہمیں دیکھنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں ہے، ہم اگرچہ قیامت کا انکار کرنے والے نہیں ہیں، لیکن یہ 2 صفتیں خدا نخواستہ یہ بری صفات ہمارے اندر پائی جاتی ہوں کہ ہم یتیموں کو نہ دیکھتے ہوں، یتیموں کا خیال نہ رکھتے ہوں، چونکہ یہ 2 صفتیں، بری صفتیں ان کی ہیں کہ جو منکرین قیامت ہیں، یہ صفات ان کے اندر پائی جاتی ہیں کہ جو یتیموں کو جھڑک دیتے ہیں اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ معاشرے کے اندر جو فقیر ہیں، مسکین ہیں، اور مسکین وہ طبقہ ہے جو فقراء سے بھی زیادہ نیچے ہے، فقر کے اعتبار سے، مالی استطاعت کے اعتبار سے جو فقیر سے بھی فقیر ہے اسے مسکین کہا جاتا ہے۔ جو کھانا کھانے کے لیے بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے کو مسکین کہا جاتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم منکرین قیامت تو نہیں ہیں؟ اگر ہم سے کوئی پوچھے کیا تم قیامت کا انکار کرتے ہو، ہم سب مسلمان کہیں گے نہیں، ہم قیامت پر اعتقاد رکھتے ہیں، قیامت پر یقین رکھتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے اعمال کو دیکھیں تو ہم میں سے بعض ایسے ملیں گے کہ جو یتیموں کا خیال نہیں رکھتے، جو مسکینوں اور فقیروں کو نہیں پوچھتے۔ تو ایسا تو نہیں کہ ہم زبان سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قیامت پر اعتقاد رکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں دل میں ہمیں شک ہے، یا ہم قیامت کے بارے میں مشکوک ہیں، یا ہمارا عمل یہ بتا رہا ہے کہ یہ قیامت کو نہیں مانتے۔ چونکہ وہ شخص کہ جو یتیم کو نہیں کھلا رہا، مسکین کو نہیں کھلا رہا، یتیم کا خیال نہیں رکھتا، اس کا مطلب یہ کہ یہ قیامت پر بھی اعتقاد نہیں رکھتا، اسے اپنے مرنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اسے سوال و جواب اور حساب و کتاب کا کوئی خیال نہیں ہے۔ اگر خیال ہوتا تو اسے یہ پتہ چلتا اور وہ یہ کہتا کہ کل مجھے بھی مرنا ہے، مجھے بھی حساب و کتاب دینا ہے، میرے پاس جو مال ہے اس سے میں یتیموں کو کھانا کھلاؤں، فقیروں کی امداد کروں، مسکینوں کو کھانا کھلاؤں، یتیموں کا خیال رکھوں۔ تو یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے جسے قرآن مجید نے سورہ ماعون کے اندر
بیان کیا ہے وہ افراد جو منکرین قیامت ہیں۔ اب اس کے بالکل مد مقابل اگر ہم دیکھیں تو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جو سچے ہیں، جو صادقین ہیں، جو سچ بولنے والے ہیں، جن کا کردار سچا ہے، جن کا قول سچا ہے، جن کا عمل سچا ہے، ان کے بارے میں پھر پروردگار نے ایک خوبصورت انداز سے مفصل طریقے سے ان کے اوصاف کو بیان کیا ہے، ان کی صفات کو بیان کیا ہے۔ اور وہ سورہ حجرات کے اندر آیت نمبر 15 میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے سچوں کے اوصاف، صادقین کے اوصاف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم۔ مومن تو صرف وہ لوگ ہیں، فقط اور فقط انما کے ذریعے پروردگار حصر کر رہا ہے، مومن تو فقط وہ لوگ ہیں کہ جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ ثم لم یرتابوا، پھر ایک لمحے کے لیے شک نہیں کرتے، اللہ پر جو ایمان لے کے آئے ہیں، اس کے رسول پر جو ایمان لے کے آئے ہیں، اس پہ ذرہ برابر انہیں شک نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد وجاہدوا باموالہم، اور اپنے مال کے ذریعے سے، یہ ان کی صفات پروردگار بیان کر رہا ہے کہ جو ایمان لے کے آئے ہیں، جو سچے ہیں، وہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے کے آئے ہیں۔ اب ان کی صفات پروردگار بیان کر رہا ہے کہ وہ جہاد کرتے ہیں اپنے مال کے ذریعے سے، اپنے اموال کے ذریعے سے راہ خدا میں، وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں کے ذریعے سے جہاد کرتے ہیں۔ اپنی جانوں کے ذریعے سے جہاد کرنا، اپنے مال کے ذریعے سے جہاد کرنا راہ خدا میں، اسے فقراء، مساکین، یتیموں اور معاشرے کا جو غریب طبقہ ہے، جو کمزور طبقہ ہے، جو نادار طبقہ ہے، اس میں اپنے اللہ کی طرف سے دیے ہوئے مال میں سے، اپنے اس مال میں سے وہ تقسیم کرتے ہیں، اور خدا کی ذات پر، اس کے رسول پر شک نہیں کرتے، ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اب یہ آخری نقطہ، أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو صادقین ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ۔ عزیزان گرامی، یہ جو مفہوم قرآن مجید نے، یہ جو اوصاف بیان کیے ہیں سچوں کے، کہ جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، اور ایک لمحے کے لیے شک نہیں کرتے اللہ کے اوپر اور اس کے رسول کے اوپر، راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں اپنے مال اور اپنی جانوں کے ذریعے سے، اولئک هم الصادقون۔ اس کا کامل ترین مصداق کون ہے؟ یا انبیاء ہیں، اور انبیاء کے بعد اہل بیت علیہم السلام ہیں، کہ جو اس آیت کا کامل ترین مصداق ہیں۔ اس آیت کا جو بلند ترین درجہ ہے، اس پر فائز ہونے والی شخصیات کون ہیں؟ وہ اہل بیت ہیں۔ لیکن ہم بھی اپنی استطاعت اور بضاعت کے اعتبار سے، اپنے ایمان کے اعتبار سے، اپنے اعمال کے اعتبار سے، ہم بھی صادقین میں سے ہو سکتے ہیں۔ کم ترین درجہ، ابتدائی ترین درجہ ہمیں مل سکتا ہے، تو ہم کیوں اپنے آپ کو پیچھے رکھیں، اور ہم کیوں کاذبین میں سے کہلائیں یا تکذیب کرنے والوں میں سے اپنے آپ کو بنا دیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو صادقین میں سے بنا دیں۔ جب ہم صادقین میں سے ہوں گے تو وہ صادقین کہ جو افضل ترین مراتب پر فائز ہیں، جو چوٹی پہ ہیں صدق کے، پھر ہم بھی ان کے ساتھ ہوں گے، ہم بھی اسی لائن میں ہوں گے۔ تو یہ ہے سچوں کے صفات۔ اور عزیزان گرامی، احادیث کے اندر تو بے تحاشا صدق، ایک طرف صدق ہے اور اس کے مد مقابل کذب ہے، یعنی سچائی ہے اور اس کے مقابل جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ اب جھوٹ کے حوالے سے ایک حدیث بیان کر کے آپ کی زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں، اور بہت ہی خوبصورت حدیث ہے۔ لا یجد عبد طعم الایمان حتی یترک الکذب حزلہ او جدہ۔
یعنی عجیب و غریب حدیث ہے. اس کا ترجمہ اگر میں کروں تو آپ کی خدمت میں تب اندازہ ہوگا کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی عجیب و غریب حدیث ہے. لا یجد عبد طعم الایمان حتی یترک الکذب ہزلہ او جدہ. یعنی عجیب و غریب حدیث ہے. اس کا ترجمہ کروں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سچا بنائے اور جھوٹ سے پرہیز کرے. امام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص بھی اس وقت تک، یعنی کوئی مسلمان اور کوئی مومن اس وقت تک ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتا جب تک کہ وہ جھوٹ بولنا نہ چھوڑ دے. اگر جھوٹ بولنا اس نے چھوڑ دیا تب وہ ایمان کا مزہ چکھ سکتا ہے کہ ایمان ہے کیا، اور پھر وہ کہلا سکتا ہے مومن، پھر وہ یہ کہنے کا حقدار ہے کہ میں مومن ہوں. امام فرماتے ہیں حزل یعنی مذاق میں بھی بعض انسان عادی ہوتے ہیں جھوٹ بولنے کے، حتیٰ کہ مذاق میں بھی جھوٹ کو ترک کر دے، یا جو واقعاً بالکل سیریس ہو کے جھوٹ بولتے ہیں، جن کی عادت ہو جاتی ہے جھوٹ بولنا. ہمارے معاشرے کے اندر بعض لوگوں کا تصور یہ ہے کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں ہمارے ذہنوں کے اندر، بعض لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں پائی جاتی ہیں. جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا، جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں ہو سکتی، اور جھوٹ کے بغیر کسی بڑے عہدے پر انسان فائز نہیں ہو سکتا. جھوٹ اور رشوت، اس طرح کی چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر ذہنیت بنتی جا رہی ہے کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا تو نقصان ہوگا. اور سیاست کے اندر بھی جھوٹ بہت عام ہو گیا ہے. جبکہ کاروبار میں کامیاب ترین شخص وہ ہے کہ جو سچا انسان ہے. جھوٹ بولنے والا ایک حد تک تو ممکن ہے کما لے گا، لیکن آہستہ آہستہ جب اس کے جھوٹ کا راز فاش ہوگا تو لوگ اس سے دور بھاگیں گے. امام فرما رہے ہیں کہ جھوٹ کا مزہ وہ انسان چکھ ہی نہیں سکتا جو جھوٹ کو مکمل طور پر جب تک ترک نہ کر دے، چاہے مذاق میں جھوٹ بولتا ہو، چاہے واقعاً وہ جھوٹ بولنے کا عادی ہو. جب تک ان دونوں چیزوں کو ترک نہ کر دے وہ ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتا. اور بہت ساری احادیث ہیں. اور جھوٹ وہ افراد بولتے ہیں کہ جن کا نفس اور جن کی روح ذلیل ہے، جو پست انسان ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں. اس بارے میں احادیث ہیں، میں ان کا صرف ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ انسان اپنے نفس کی کمی کی وجہ سے اور ذلت کی وجہ سے، چونکہ اپنے آپ کو ایک ذلیل انسان سمجھتا ہے، اس کا نفس اور اس کی روح چونکہ پست اور ذلیل ہے، تو وہ اس پستی کو ختم کرنے کے لیے، اس ذلت کو چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے. لیکن جس شخص کا، جس مومن کا نفس عزیز ہے، جس کی شخصیت ہے، جو پاک و پاکیزہ انسان ہے، وہ ہمیشہ سچ بولے گا. تو لہٰذا پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم پروردگارہ ہمیں سچوں کے ساتھ فرما دے. جو قرآن کی آیت ہے کونوا مع الصادقین، پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سچوں کے ساتھ ہو جائیں، اور پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سچ بولیں اور جھوٹ کو اپنی زندگی میں ترک کر دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.